نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی کئی نشستوں سے ہمارا موضوع سخن ہے تصوف کی حقیقت و ماہیت۔ اس باب میں پچھلی نشست میں ہم حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی ان کی کتاب طبقات الصوفیہ سے تصوف کی تعریف اور اس کی حقیقت و ماہیت کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ سابقہ نشست میں ہم جلیل القدر امام تصوف حضرت شیخ ابو حفص النیشاپوری ان کا قول تصوف کی حقیقت و ماہیت کے باب میں بیان کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے تصوف سارا کا سارا مجموعہ آداب قرار دیا کہ تصوف پورا کا پورا آداب کا ہی مجموعہ ہے، اور ہر وقت کے لیے ادب ہے، اور ہر مقام کے لیے ادب ہے، اور ہر معاملے کے لیے ایک ادب ہے۔ اور بتایا کہ تصوف یہ ہے کہ ان تمام آداب کو کمال حسن کے ساتھ ادا کیا جائے تو انسان اس حسن ادائیگی آداب کے ساتھ مردان حق کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، اور جو ان آداب کو ضائع کر بیٹھے، یعنی آداب کی ادائیگی کا حق ادا نہ کر سکے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ قرب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام آداب کو ظاہر اور باطن میں بطریق حسن و کمال اڈاپٹ کر لینا اور اس کو اپنی زندگی میں ظاہر و باطن میں جاری و ساری کر لینا، اس کا نام تصوف ہے۔ اس باب میں پھر میں نے بہت سی مثالیں بھی پچھلی نشست میں دی تھی، صحابہ کرام کی اور ائمہ فقہ کی اور ائمہ علم کی اور جلیل القدر سلف صالحین کی، کہ کس طرح وہ آداب کو اپنی زندگی میں بتمام و کمال اپناتے، اور یہ تصوف کی وہ حقیقت و ماہیت تھی جس کے چشمے ان کی مبارک زندگیوں سے پھوٹے۔ آج ہم اسی موضوع کے مطالعہ کے سلسلے میں حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، اور یہ بات بھی بائی دی وے میں عرض کر دوں، اب چونکہ طبقات سلمی اس وقت میرے سامنے ہے، میں اس کتاب کا علمی مقام اور حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلمی جو اس کے مصنف ہیں ان کا علمی مقام بھی تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کا حدیث میں مقام کیا تھا، علوم قرآن میں مقام کیا تھا، فقہ اور عقیدہ میں مقام کیا تھا، اور کتنے جلیل القدر ائمہ حدیث ان کے شاگرد ہیں اور ان کے زملاء ہیں، اور کتنے جلیل القدر ائمہ حدیث سے براہ راست ان کو تلمذ ہے۔ اور یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ یہ خود امام سلمی 700 اجزاء تو انہوں نے علم تصوف میں تصنیف فرمائے، اور 300 اجزاء انہوں نے فقط حدیث میں مرتب فرمائے اور تالیف فرمائے۔ 300 اجزاء یہ ان کا مقام تھا۔
اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ جس بھی امام کی روایت لاتے ہیں ائمہ تصوف میں سے کسی کی، خواہ حدیث لاتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی، یا کوئی اثر اور قول لاتے ہیں صحابہ کرام کا، تابعین کا، اتباع التابعین کا، حتیٰ کہ جس صوفی اور جس امام تصوف کا باب قائم کرتے ہیں تو اس کی جتنی مرویات، ان کے جتنے اقوال اور اوصار روایت کرتے ہیں وہ بھی کامل متصل سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ یہ جلالت اور ثقاہت تھی علم تصوف کی، اور ائمہ تصوف اس طرح یعنی علم کو اس طرح روایت کرتے تھے اسی احتیاط کے ساتھ جس طرح ائمہ حدیث اہتمام کرتے تھے۔ یعنی آپ ان کے ہر باب کو دیکھیں تو جس امام تصوف کے نام سے انہوں نے باب قائم کیا ہے، چونکہ یہ تذکرہ صوفیہ کی کتاب ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ تصوف میں صوفیاء کرام کے تذکرے پر لکھی گئی سب سے پہلی جامع، معتبر اور معتمد کتاب ہے، اور نہایت ثقہ کتاب ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا شیخ جنید بغدادی کا اگر یہ قول روایت کر رہے ہیں تو خود فرماتے ہیں سمعت محمد ابن عبداللہ الرازی، یعنی میں نے سماع کیا محمد بن عبداللہ الرازی سے، یقول سمعت ابا محمد الجریری، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو محمد الجریری سے روایت کیا اور سماع کیا، یقول سمعت الجنید، اور وہ فرماتے کہ میں نے خود حضرت جنید بغدادی سے سنا۔ ہر قول کو، یہ تو میں نے ایک کوٹ کر دی، آئندہ بھی چند ایک کے نمونے اس طرح میں دوں گا، اکثر و بیشتر اقوال کو وہ اس طرح کامل سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تصوف پورے اسناد کے ساتھ روایت ہوتا رہا ہے دیگر علوم دین کی طرح، اور روایت کرنے والے صرف صوفیاء اور اولیاء، صاحبان کرامات اور صاحبان مجاہدات و ریاضات ہی نہ تھے، بلکہ وہ انتہائی بلند درجہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، مجتہد بھی ہوتے تھے، اور ان کا بڑا بلند مقام عقیدہ اور حدیث اور علم کے باب میں، شریعت کے علم میں ہوتا تھا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ جنید بغدادی نے فرمایا التصوف هو صفاء المعاملۃ مع اللہ تعالی، تصوف صرف اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر غرض دنیاوی سے پاک اور صاف کر لے۔ اگر بندے کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ خالص ہو جائے اور ہر غرض سے پاک و صاف ہو جائے، یہ وہ تصور ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، وہاں تو سارے اعمال آ جاتے ہیں کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ اگر نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہے تو عمل مقبول ہوگا، نیکی بن جائے گا۔ اگر نیت اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، دنیا کی ہے اور مال و زر کی ہے، تو وہ عمل عبادت نہیں بلکہ دنیا کا عمل کہلائے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ کوئی معاملہ، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہے، خواہ معاملات سے ہے، خواہ اس کا تعلق مالیات سے ہے، انفاق اور صدقات اور خیرات سے ہے، اس کا تعلق اخلاق اور آداب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ادائیگی حقوق کے ساتھ ہے، کوئی بھی معاملہ جب انسان کرے تو ایک تو وہ معاملہ للہ کرے، اللہ کے لیے کرے، عبادت سے لے کر راستے کی کسی اذیت کو، کسی پتھر کو مسافروں کی حفاظت کے لیے ہٹا دینے کے عمل تک، کسی سے میل ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ لانے کے عمل تک، کسی غریب کی مدد کرنے کے عمل تک، عبادات سے لے کر معاملات تک کوئی بھی عمل انسان کرے تو خالصتاً لوجہ اللہ کرے۔ اور جب لوجہ اللہ کرے تو اب تصوف کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لوجہ اللہ کر کے، یعنی اللہ کے لیے اس عمل میں للہیت کو قائم کر کے، للہیت کو قائم کرنا تو ہو گیا انما الاعمال بالنیات کے تحت، اور اس سے آگے تصوف جو درجہ احسان کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس عمل کو جب اللہ کے لیے کرے تو چونکہ وہ عمل اور عبادت اللہ کے لیے ہو گئی، اب اس اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل میں کوئی اور دنیاوی غرض بھی شامل نہ ہو
سوائے اللہ کی رضا کے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کیا اور اس کو ہر غرض دنیاوی سے اپنے معاملے کو کلیتاً پاک اور صاف کر لیا تو فرماتے ہیں اس کیفیت اخلاص کا نام تصوف ہے۔ وَأَصْلُهُ التَّعَزُّفُ عَنِ الدُّنْيَا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تصوف ہے اور اس کی اصل دنیا سے تعزف ہے۔ اب یعنی التصوف هو التعزف، گویا تصوف دنیا سے تعزف ہے، اور دنیا سے تعزف کا معنی کیا ہے؟ یعنی دنیا سے دل کا کٹ جانا، دنیا کی رغبت، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی طلب، دنیا کی چاہت اور دنیا کو مطلوب و مقصود سمجھنے کی جو نیت ہے، اس کا دل سے نکل جانا، دل کا دنیاوی اغراض و نیات سے پاک اور صاف ہو جانا، دل سے دنیا کا نکل جانا یا من کا، قلب کا، روح کا، دل دنیاوی رغبت اور دنیاوی تلوث سے، دنیا میں ملوث ہونے سے پاک و صاف ہو جانا، اس کو تعزف کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ تعزف عن الدنیا، اس کا نام تصوف ہے۔ پھر حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر تصوف کے معنی کے لیے حضرت حارثہ کی حدیث کوٹ کی ہے۔ حدیث حارثہ معروف ہے، جس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، جس کو آگے پھر امام ہیثمی نے روایت کیا، اور کثیر ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق اور اپنی اپنی اسانید کے ساتھ اس کو روایت کیا۔ یہ وہ حدیث ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اب مختصراً یہاں کوٹ کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے بیان کی۔ فرماتے ہیں اصلہ یعنی اصل التصوف هو التعزف عن الدنیا، هو التعزف عن الدنیا کما قال حارث الانصاری عزفت نفسی عن الدنیا فاسہرت لیلی وظمأت نہاری، جیسے حضرت حارث نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، جب آقا علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارث تو نے صبح کیسے کی، کیف اصبحت تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب میں کہا اصبحت مؤمنن حقا یا رسول اللہ، میں نے صبح حقیقت ایمان کے ساتھ کی، حقیقی معنی میں مومن ہوتے ہوئے، یعنی ایمان کی حقیقت کو پاتے ہوئے میں نے صبح کی۔ گویا رات میری اس حال میں گزری کہ جب صبح ہوا تو میں حقیقت ایمان کو پا چکا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تقول، اے حارثہ سوچ دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے، ان لکل شیء حقیقتا فما حقیقت ایمانک، بتا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں نے حقیقت ایمان کے حال میں صبح کی، تو تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ عزفت نفسی عن الدنیا فاسہرت لیلی وازمأت نہاری، کہ میں نے اپنی جان کو، اپنے قلب کو دنیا سے کاٹ کر جدا کر لیا ہے، یعنی دنیا کو اپنی جان سے، اپنے قلب سے نکال دیا ہے، دل کو دنیا کے اندر ملوث ہونے سے کلیتاً پاک اور صاف کر لیا ہے، اور نتیجتاً پھر رات جو ہے وہ پھر میں ساری رات بیدار رہتا ہوں، اللہ کے حضور عبادات اور اس کی طاعت اور اس کی مناجات میں بیداری میں گزارتا ہوں، اور دن پیاس میں گزارتا ہوں، یعنی وہ رات کی بیداری میں جو شراب قرب الہی نصیب ہوتی ہے، جو شراب محبت الہی نصیب ہوتی ہے، جو لذت مناجات کی جو شراب ملتی ہے، جو لذت طاعت و عبادت کی جو شراب ملتی ہے، اور اللہ کو پکارتے ہوئے، اس کی راہ بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، اس کی مناجات کرتے ہوئے، اس کے حضور دعا اور التجا کرتے ہوئے جو لذت آتی ہے، جو حلاوت آتی ہے، جو کیف و سرور ملتا ہے ایک شراب کی مانند، اس سے جو سکون اور روحانی نشہ نصیب ہوتا ہے ایک من پر، اس شراب کی لذت و حلاوت کے لیے پورا دن انتظار میں پیاسا گزارتا ہوں کہ رات آئے اور میں پھر دنیا سو جائے اور تنہائی اور رات کی اندھیرے میں پھر اللہ کے حضور میں خلوت نشین ہو جاؤں، اور اس خلوت نشینی میں دل کٹ کے دنیا سے پھر مولا کے ساتھ جڑ جائے، اور اس تعلق اور وصال اللہ کی کیفیت میں رب کو پکاروں، اور مناجات کی لذت سے پھر وہ سکون کی ایک کا چشمہ نصیب ہو۔
جو مجھے سیراب کر دے میرے من کو، اس سیرابی کے لیے بےتابی میں گزرتا ہے سارا دن، اس رات کی معرفت کی قربت کے شراب کے لیے دن بھر پیاس میں گزرتا ہے۔ فرمایا تو یہ جو کیفیت ہے جس میں انہوں نے بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سے میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ انی انظر الی عرش ربی بارزا، کہ اب پردے گویا اٹھ گئے ہیں اور میں عرش الہی کو بھی بے نقاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث کوٹ کی اور فرمایا کہ اصل تصوف کی حضرت حارثہ کی یہ حدیث ہے، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا جواب سن کر پھر فرمایا تھا کہ عرفتہ، تو عارف ہو گیا، یعنی تو حقیقت ایمان کو صحیح معنی میں اس کی معرفت تمہیں مل گئی، حقیقت ایمان کی معرفت تمہیں مل گئی، عرفتہ، تو جان گیا حقیقت ایمان کو۔ فلزم قال ثلاثاً، 3 مرتبہ آقا نے فرمایا اس حالت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تھامے رکھنا، تھامے رکھنا۔ اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد نور اللہ قلبہ، لوگوں دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو وہ جوان ہے جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہے اصل تصوف اور حقیقت تصوف۔ اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام سلمی نے آگے قول بیان کیا ہے، آگے حضرت شیخ ابو الحسین النوری کا۔ ابو الحسین النوری جلیل القدر ائمہ تصوف میں سے ہیں، اور احمد بن محمد ان کا نام ہے، ابو الحسین النوری البغدادی۔ اب وہ بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں التصوف ترک کل حظ للنفس۔ تو یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ بھی جلیل القدر ان ائمہ میں سے ہیں جو تصوف کے مؤسسین، تصوف کے بانیان میں سے ہیں۔ ان کو مشائخ القوم کہتے ہیں، کہ جو قوم کے شیوخ ہیں، ائمہ ہیں، اس طبقہ کے ائمۃ الطائفہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تصوف نفس امارہ مراد اس میں نفس امارہ ہے، اس کی جو چاہت ہے، اور جس چاہت کے ذریعے وہ راہ حق سے بہکتا پھسلتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ بڑی شدید تاکید اور قوت کے ساتھ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، رغبت دلاتا ہے۔ اور جس کو قرآن مجید نے کہا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومہ الی آخر الآیہ، وہ زینت نفس کی اور شہوت نفس کی جو انسان کو اکساتی اور اللہ کی اطاعت سے دور لے جا کر معصیت اور گناہ کے ارتکاب پر تیار کرتی ہیں۔ فرمایا ایسے تمام حظوظ نفس اور شہوات نفس کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دینا، اور ترک کر دینے کا معنی بھی سمجھ لیں تصوف میں کہ یوں ترک کر دینا کہ اس نفس کی تمام ضرورتوں کی تکمیل اوامر نواہی شریعت کے تابع ہو جائے۔ یوں ترک کر دینا کہ نفس کی راحت مطلوب نہ ہو، شریعت کے حکم کی اور اوامر و نواہی کی تعمیل مقصود ہو۔ تو اللہ اور اس کے احکام کے لیے اس کو ترک کر دینا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور پھر امام ابو الحسین النوری، آپ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ تصوف ایک مقام پر وسئل النوری عن التصوف، کے تصوف کیا ہے؟ فرمایا لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنھا اخلاق۔ اب پھر ایک اور تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تصوف ہرگز نہ تو رسموں کا نام ہے، نہ علوم کا نام ہے، بلکہ تصوف سارا کا سارا سنت نبوی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں اخلاق اور حسن سیرت کا نام ہے۔ سارا کا سارا اخلاق ہے، اور اخلاق سے مراد اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق حسنہ، مکارم اخلاق، محاسن اخلاق، انہیں ظاہر و باطن میں اپنے کمال پر پہنچا دینا، اس کا نام تصوف ہے۔ اب اشارہ اس امر کی طرف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب علم ہے مگر خلق حسن سے محروم ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں اخلاق حسنہ کا نور نہیں ہے، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی سیرت فنا نہیں ہے، مزین نہیں ہے ظاہر و باطن میں،
علوم اس کے پاس ہیں، فرمایا اس کو آپ عالم کہیے، جو چاہیں کہیے، وہ صوفی نہیں ہے۔ اس لیے کہ محض کتابی علم سے باتیں کرنے کا نام تصوف نہیں ہے، وہ معلومات ہیں، جبکہ تصوف معلومات نہیں، تصوف سارا کا سارا اخلاق ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس طرح رسوم ہے، تصوف رسم کا پابند نہیں۔ اب آج کل بدقسمتی یہ کہ تصوف کی حقیقت ختم ہو گئی، الا ماشاء اللہ تصوف کثرت کے ساتھ جہاں نظر آتا ہے وہ رسوم نظر آتے ہیں، مراسم نظر آتے ہیں، اور لوگوں نے بھی کم علمی کی وجہ سے ان مراسم کو تصور سمجھ لیا۔ یعنی اگر تسبیح کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ وظیفہ کر رہا ہے، تو لوگ سمجھیں گے یہ تصوف ہے۔ تسبیح کا نام تصوف نہیں ہے، نہ تصوف میں کے لوازمات میں تسبیح شامل ہے۔ جبہ، کبہ، لباس لوازمات تصوف کا حصہ نہیں ہے۔ خاص مسند بیٹھنا لوازمات تصوف سے نہیں ہے۔ خاص وضع قطع کا ہلکا اٹھنا بیٹھنا لوازمات تصوف میں سے نہیں ہے۔ خاص طریقے کی رسوم مزارات ہوں یا اپنے مراکز ہوں یا خانقاہیں، ان پر ادا کرنا رسوم کو، اس کا نام تصوف نہیں ہے، یہ کل مراسم ہے۔ اب مراسم میں اگر کتاب و سنت اور صوفیاء کے طریق کی مطابقت میں ہوں گی اور ہیں تو وہ جائز بھی ہیں۔ یعنی رسوم ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خلاف دین ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ یعنی ہر طرف یا افراط ہو جاتا ہے ہر موضوع میں، یا تفریط ہو جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اعتدال میں بڑی مشکل سے رہتے ہیں، اکثر معاملات میں یا افراط کر بیٹھتے ہیں، غلو کر بیٹھتے ہیں، اور غلو کا مطلب یہ ہے کہ مراسم کو تصوف قرار دے دیا اور اس کی حقیقی روح مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر اعتراضات آئے، تفریط کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری سمت یہ ہے کہ جب انکار کرنے پر آئے تو مراسم سے چڑ ہوئی، مراسم سے اختلاف اور اعتراض ہوا مراسم رسوم پر، اس کا انکار کیا اور اس کے نام پر پھر پورے تصوف اور اس کی حقیقت اور روح کا بھی انکار کر دیا، تو یہ تفریط ہو گئی۔ تو ادھر تفریط میں بھی غلو ہو گیا، افراد میں بھی غلو ہو گیا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو بات ذہن میں رکھیں کہ تصوف رسوم کا نام نہیں ہے، جو ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت نے کہا، جو قدوہ ہیں، جو حجت ہیں تصوف کے باب میں، کہ رسوم کا نام تصوف نہیں۔ اگر ایک شخص ایک خاص قسم کی رسم ادا نہیں کرتا تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے تصوف سے خارج کر دے یا اسے مسلک اہل سنت سے خارج کر دے۔ آج کل تو تصوف رہا، آج کل تو حالت یہ ہو گئی ہے کم علمی کی، جہالت کی، بے خبری کی، تنگ نظری کی، انتہا پسندی کی، کہ علاقائی رسوم کا نام مسلک اور عقیدہ رکھ دیا گیا ہے۔ عقیدے اور رسوم میں بھی فرق نہیں کیا جا رہا، عقیدے اور رسوم میں فرق نہیں کیا جا رہا۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں بائی دی وے، ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں محافل میلاد کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد بعض خاص مواقع پر محافل میلاد، محافل نعت کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اب بتاتا ہوں افراد کیسے ہوتا ہے، تفرید کیسے ہوتی ہے۔ اب پہلے تفرید سن لیجئے، اب سلام پڑھتے ہیں۔ تفرید تو یہ ہو گیا کہ مطلقاً انکار اور اعتراض کرنا، رد کرنا، اور اس طرح پڑھنے والے کو کہہ دینا کہ یہ بدعت ہے، یہ جائز ہی نہیں، شریعت میں اجازت ہی نہیں، یہ افراط ہے، یہ بھی غلو ہے انکار میں، اور یہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ سلام پڑھنے میں شریعت نے کوئی منع نہیں کی، چاہے آپ بیٹھ کے پڑھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات و سلام، چاہے کھڑے ہو کے پڑھیں۔ شریعت نے کوئی نہیں وارد نہیں کی، چاہے اکیلے پڑھیں چاہے اجتماعی طور پہ پڑھیں۔ شریعت محمدی میں، قرآن و سنت میں کوئی نہیں اور منع وارد نہیں ہوئی کہ بلند آواز سے نہ پڑھیں، آپ کی ثوابدید پر ہے، چاہے آہستہ پڑھیں دل میں چاہے بلند آواز سے پڑھیں۔ یہ اللہ کے اذکار کی طرح ذکر ہے، تو ذکر جہرن بھی ہوتا ہے، ذکر سرن بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے اذکار کی طرح ذکر کھڑے ہو کر بھی ہوتا ہے، ذکر بیٹھ کر بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اجتماعیت ہے، وہ لوگ جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہو کے بھی کرنا جائز ہوا، بیٹھ کے بھی کرنا جائز ہوا، تو حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی ایک معنی میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو خواہ کھڑے ہو کے پڑھیں،
خواہ بیٹھ کر پڑھیں قرآن و سنت کی روح سے۔ ایک تو یہ کہ اس پر منع کوئی نہ تھی، اور دوسرا یذکرون اللہ قیاما و قعودا سے یہ فرع نکلی کہ کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز ہے، بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز۔ کسی ایک حالت پر آپ مقید نہیں کر سکتے، اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن مجید ہے، بآواز بلند محافل قرات قائم ہوتی ہیں، بآواز بلند بھی کر سکتے ہیں، اور دل میں اکیلے تنہا بیٹھ کے تلاوت تنہا بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے لیے نعت ہے، اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح درود و سلام ہے۔ تو جس امر پر کتاب و سنت میں نہیں اور منع نہ ہو اصلاً، وہ مطلق ہوتا ہے، آپ جس طرح چاہیں کریں۔ تو اب اس کے رد کرنے پر غلو کیا جن احباب نے، تو اس کو کلیتاً بدعت اور ناجائز اور حرام اور خدا جانے کیا کیا کہہ دیا، یہ ایک انتہا ہوئی۔ اب افراد کا گوشہ بتاتا ہوں۔ سلام پڑھنے والے، میں سلام پڑھتا ہوں محفل میلاد کے اختتام پر، ہمیشہ میرا معمول ہے اور منہاج القرآن کی پوری دنیا کے مراکز پہ معمول ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ عالم عرب میں بھی پڑھا جاتا ہے، مکہ معظمہ میں پڑھا جاتا ہے آج بھی، مدینہ طیبہ میں، وہاں کے پاکستانیوں ہندوستانیوں کی بات نہیں کر رہا، اہل مکہ اہل مدینہ عرب لوگوں کی جو نسلاً مکی اور مدنی ہے، وہاں آج بھی محافل ہوتی ہیں اور کھڑے ہو کے محفل کے دوران مولود شریف پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ شام میں پڑھتے ہیں، مصر میں پڑھتے ہیں، اردن میں پڑھتے ہیں، ترکی میں پڑھتے ہیں، سیریا میں، یمن میں پڑھتے ہیں، یعنی الجزائر میں، دنیا کے تمام عرب و عجم کے ممالک میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان انڈیا کی بات نہیں، اور میں پوری دنیا عرب کے ایک ایک ملک میں ایسی محفل میں شریک ہوا ہوں عرب کی، جن کے اوپر کوئی ہندوستان کے اثرات نہیں ہیں۔ یہ ایک اینگل ہے۔ اب اس میں افراد کیا ہے؟ یہ باتیں تو میں نے ان احباب کے لیے کہیں جو تفرید کر کے اس پر اعتراض کرتے، رد و انکار کر کے بالکل کلیتاً اس کو خلاف شریعت قرار دے دیتے ہیں یا بدعت قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں، چونکہ اس میں کوئی امر خلاف شریعت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ سلام اردو میں کیوں پڑھتے ہیں، تو جس طرح ہم نعتیں پڑھتے ہیں بھائی اردو میں، تمام لوگ اللہ کی حمد، بعض جلسوں میں کچھ لوگ حمد پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نعت خوان ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ جس طرح خطاب کرتے ہیں جمعہ کے دن، آپ آقا علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اردو میں تو کبھی خطاب جمعہ نہیں کیا تھا، تو اب ہر مسجد میں پاکستان انڈیا میں جن کی زبان عربی نہیں ہے، اردو میں خطاب ہوتا ہے ممبر رسول پر۔ اسی وجہ سے خطاب کے بعد دوسری اذان کہہ کر پھر نئے سرے سے مختصر طریقے سے عربی کا خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، الگ پڑھتے ہیں، چونکہ عربی میں وہ خطاب نہیں ہوتا، اردو میں کرتے ہیں، تو خطبہ مسنونہ کے لیے الگ جگہ وقت نکالا جاتا، جبکہ عالم عرب میں الگ خطبہ مسنونہ نہیں پڑھتے، وہی خطاب ہوتا ہے جو ہم یہاں اردو میں کرتے ہیں، وہ عربی میں کرتے ہیں، دو حصوں میں، اسی خطاب کو ہی خطبہ جمعہ کہتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ طریقے۔ اب افراط ہوتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں اس میں، افراط کس طرح ہوتا ہے؟ افراط یہ ہے کہ کھڑے ہو کے جس نے سلام اعلیٰ حضرت کا ان کلمات مخصوصہ کے ساتھ پڑھا، بعض لوگ اپنی تنگ نظری اور کم علمی کے باعث یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی پڑھا گیا تو سمجھیں آپ نے سلام پڑھا حضور علیہ السلام پر، اور جو اگر اس طرح معمول ان کا نہیں ہے، ویسے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، یا بیٹھ کے معمول میں مجالس میں پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، مگر ہر جمعہ کے بعد التزام نہیں کرتے، ہر جلسے ہر محفل کے بعد التزام نہیں کرتے، یہ انداز الگ ہے۔ یہ سمجھنا کہ جس نے اس طریقے سے، جو ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں متداول ہے، اس طریقے سے سلام نہیں پڑھا، گویا وہ حضور پر درود و سلام کو مانتا ہی نہیں، اس کا قبول ہی نہیں ہوگا۔ یہ افراد کا جو تصور ہے، یہ پھر غلو ہے اقرار میں۔ تو یہ غلو ہے اقرار میں، وہ غلو ہے انکار میں۔ یہ دونوں انتہا پسندانہ سوچیں، اس لیے کہ بھئی یہ طریقہ ایک خاص حیت کے ساتھ مل جل کے بآواز بلند پڑھنا، اردو کے نعت کے طریق پہ صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، 100% جائز ہے، منع نہیں، مگر یہ رواج ہے، طریقہ ہے پاکستان اور انڈیا میں جو وجہ وجود ہوا۔ جب دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو جیسے عادات بدلتی ہیں، رواج بدلتے ہیں، کلچر بدلتا ہے، وہاں کی کسٹمز بدلتے ہیں، وہاں پڑھنے کے طریق اور ہیں۔ وہاں جلسوں میں محافل کے اختتام پہ نہیں پڑھا جاتا، وہاں محفل میلاد جب ہوتی ہے تو اس کے وسط میں پڑھتے ہیں اور آخر پہ صرف دعا کے ساتھ اختتام کر دیتے ہیں، وہاں بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں، شام میں، مصر میں، عرب میں، دنیا کے ہر عرب ملک میں، فاس تک میں گیا ہوں، یمن تک، ہر جگہ پڑھتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، مگر ان کا طریقہ جدا ہے۔ مل کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ محفل کے دوران
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد اور ذکر ولادت کا آتا ہے تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو کے حضور پر صلوات و سلام پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نعت خوانی اور خطاب سب جاری رکھتے ہیں، اور جب اینڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ختم شریف پڑھ دیتے ہیں یا دعا کر کے تو لنگر کھا لیتے ہیں۔ تو اختتام پر معمول نہیں ہے ایسا۔ اور الگ الگ مولود ہیں، میلاد لکھے ہوئے، یا اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا میں، مدینہ طیبہ میں، مکہ معظمہ عرب دنیا میں مولود برزنجی پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح اور بڑے بڑے اکابر اولیاء ائمہ و گزرے ہیں، ان کے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں میلاد نامے عربوں میں، ان کے اپنے طریق کے مطابق یہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو طریقے الگ ہیں، ہمارے ہاں جلوس ہوتا ہے، ان کے ہاں جلوس کا رواج نہیں ہے۔ تو سمجھنا یہ رسوم ہے، مراسم ہے، تو مراسم جائز ہوتی ہیں مگر لازم نہیں ہوتی کہ ان کو واجب تصور کر لیا جائے، کہ اگر ایک رسم میں انسان کی پرورش ہوئی ہے، اس کی سائیکالوجی بن گئی ہے، جس کو دیکھے گا کہ وہ اس رسم کو اڈاپٹ نہیں کرتے، وہ کہے گا یہ سنی نہیں ہے، اس کو اہل سنت سے خارج کر دے گا۔ یہ بھی افراط ہے، اور اس تنگ نظری نے مسلک اہل سنت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بعض مراسم سے دوسرے ملکوں کے لوگ آگاہ نہیں ہیں، ان کے مراسم، طور اطوار، طریقے، عادات، کسٹمز، یوزیجز ان کے اپنے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ میں ان کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ان کے سوشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ان کی اپنی کلچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ وہاں جلسے جلوسوں کا سرے سے رواج ہی نہیں ہے، شہنشاہیت ہے، ملوکیت ہے، بادشاہت ہے خاندانی، وہاں کھلے جلسوں جلوسوں کی اجازت ہی نہیں، کسی موقع پر نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ جلوس سے شناسا نہیں۔ اگر وہ 12 ربیع الاول کے دن جلوس نہیں نکالیں گے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس میں عقیدہ نہیں رکھتے، نہیں، قطعاً یہ بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ جلوس کے طریقے سے آگاہ ہی نہیں ہے، ان کے ہاں رواج نہیں ہے جلوس کا، ان کے ہاں جلوس کسی اور موقع پر بھی نہیں نکالے جاتے، اجازت ہی نہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ جلوس ہوتے ہیں، ہر شخص کے استقبال کے بھی جلوس ہوتے ہیں، احتجاج کے بھی جلوس ہوتے ہیں، پتلے جلانے کے بھی جلوس ہوتے ہیں، خوشی پر بھی جلوس ہوتے ہیں، غصے اور احتجاج کے بھی جلوس ہوتے ہیں، فتح کے بھی جلوس ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جلوس ہی جلوس ہوتے ہیں، کلچر کا حصہ ہے۔ تو جب ہر خوشی پر جلوس ہوتا ہے، خوشی جلوس کی شکل میں منائی جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں جلوس کو کیوں روکا جائے؟ یہ کلچرل میٹر ہے، سو یہ اجازت ہوگی، اس میں شریعت کا کوئی امر و نہیں، اس کا دخل نہیں ہے، یہ علاقائی طریقے ہیں، اور یہ دین میں ان کی وسعت ہے، گنجائش ہے۔ عرب کنٹریز میں اور طریقے ہیں، ان کے میلاد پاک کے وہ مناتے ہیں، محافل کی شکل میں مناتے ہیں وہ۔ میں نے یہ مثال ایک موضوع لیا، اس سے میں نے افراط اور تفریط کی مثالیں دی۔ اسی طرح اعلیٰ حاصل قیاس ہماری مذہبی زندگی میں اور بے شمار رسوم آ جاتے ہیں۔ تو اصلاً رسم میں عرض کر رہا تھا خلاف دین نہیں ہے۔ حج کے دوران جملہ مناسک وہ مراسم ہیں، وہ رسوم ہیں، مگر اللہ نے ان کو مناسک اور احکام میں شامل کر دیا۔ اب دیکھیں نا، طواف کے وقت ہم جو 2 چادریں پہن لیتے ہیں احرام، تو ایک عجیب رسم ہے احرام، نفس عبادت تو نہیں ہے یہ لباس، مگر اب عبادت بن گئی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو داخل عبادت کر دی۔ پھر رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں جب 3 دن جا کے، تو ایک رسم ہے۔ صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں، ایک رسم ہے۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، یہ ایک رسم ہے۔ یہ سب سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہیں جن کو شعائر کہا گیا ہے، یہ طریقے ہیں، اڈاپٹ کیے گئے ہیں آقا علیہ السلام کی۔ تو سنت یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ رسم دینی بن جاتی ہے۔ تو رسم کا دین کے اندر ایک بنیاد ہے، رسم دین میں شامل ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی رسمیں وہ ہیں جو دین کا حصہ ہیں، کون سی وہ ہیں جو علاقائی ہیں۔ علاقائی رسمیں ہوں گی تو ان میں جائز اور ناجائز میں امتیاز کیا جائے گا، اور وہ مراسم اور رسوم جو عین دین کا حصہ ہوں گے، جو مناسک دین بن جائیں گے، ان میں ناجائز کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ٹوٹلی سیلیبریشنز کو اور رسوم کو، اور یہ جو سیریمونیل ایسپیکٹس ہوتے ہیں، دین ان کا خلاف ان کے نہیں ہے، ان کا اسلام کے اندر مقام ہے۔ اب اس پر شیخ جنید بغدادی حضرت ابو الحسین نوری فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لیں، جب آپ سمجھ گئے اصل احکام اور رسوم میں ان کی ادائیگی کے طریقہ کار ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تصوف کی غرض رسوم سے نہیں ہے، تصوف رسوم کا نام نہیں، رسوم فقہ میں آ جائیں گی، شریعت کے دیگر احکام کے تابع آ جائیں گی، دین کے دیگر احکام کے کسی سبجیکٹ میں رسوم آ جائیں گی، مگر فرماتے ہیں تصوف کا سبجیکٹ نہیں کہ رسوم کو ڈیل کرے۔ وہ جائز ہوں گی تو تصوف قبول کرے گا، ناجائز ہوں گی تو قبول نہیں کرے گا، جیسے شریعت کا حکم ہوگا ویسے کرے گا، مگر تصوف عین رسوم نہیں ہے،
اسی طرح تصوف عین علوم نہیں ہے، حالانکہ تصوف میں علم ہے، تصوف خود بھی ایک علم ہے، اور تصوف میں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اخلاق و آداب کا علم ہے، تو علوم تو ہیں، مگر اسی طرح جیسے رسوم بھی ہیں۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ شریعت علم اپنی جگہ ایک علم ہے، مگر علم جس سورس سے آتا ہے اسی سورس کا، اگر قرآن سے آیا تو علم قرآنی ہے، حدیث سے آیا تو علم الحدیث ہے، فقہ سے آیا علم الفقہ ہے، تاریخ سے آیا علم التاریخ ہے، ادب سے آیا علم الادب ہے، لغت سے آیا تو علم اللغت ہے۔ یہ سارے علوم تصوف استعمال میں لاتا ہے بیان کرنے کے لیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ نفس تصوف پوچھیں تو نہ وہ علم ہے نہ رسم ہے، نفس تصوف اخلاق محمدی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا دین کے جس طرح حصے ہیں تو نفس تصوف سراپا اخلاق نبوی، مطابعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ظاہر اور باطن میں، اور حسن سیرت ہے، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے حلال اور حرام بھی دیا، آقا علیہ السلام نے اقامت دین کے حکم بھی دیے، آقا علیہ السلام نے امر اور نہی کے احکام بھی دیے، آقا علیہ السلام نے عقائد بھی دیے، توحید اور رسالت کے اور آخرت کے، ساری چیزیں دیں، سب کچھ دین میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے، مگر ساری چیزیں دے کر جہاں تکمیل کی بات کی تو فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت پوچھتے ہو کیوں ہوئی تو میں مکارم اخلاق کو، یعنی مورل اور اسپریچول ویلیوز کو اپنے منتہا کمال پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں، کہ انسان ایک بہت بڑا عظیم مورل ایکٹر، ایتھیکل اسپریچول ایکٹر بن جائے، انسان ایک عظیم مرتبہ کمال پر فائز ہو جائے، اور وہ مرتبہ کمال اخلاق کے باب میں ہو۔ انک لعلی خلق عظیم، آقا علیہ السلام کے اللہ پاک نے یہ ایک گوشہ سیرت تھا کہ جس کو اللہ پاک نے اپنی زبان مبارک سے اور زبان الوہیہ سے خلق عظیم کہا، کہ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اس سے اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی خلقی نسبت کو اللہ نے عظمت کے ساتھ تعبیر کیا کہ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو وہ خلق جس کو اللہ نے عظیم کہا، اور وہ اخلاق جس کے محاسن اور ویلیوز کی تکمیل کے لیے آقا علیہ السلام آئے، تو امام ابو الحسین النوری فرماتے ہیں وہ سراپا مجموعہ اخلاق ظاہر اور باطن میں اپنانا، تو اس کا نام تصوف ہے۔ اسی طرح پھر آگے امام سہل بن عبداللہ التستری ان کا قول لاتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا پورا نام ہے سہل بن عبداللہ بن یونس، اور تستری ان کی صاحب زیر نسبت ہے، ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ تو یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب، یعنی ان کے مصاحبین میں سے، ان کی صحبت یافتہ اور فیض یافتہ لوگوں میں سے۔ تو وہ فرماتے ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس نے 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لیا گیا ہو، اور یہ تصوف ہے۔ فرمایا صوفی وہ ہے جس کی زندگی 3 چیزوں پر لازم ہو، اور جس نے ان 3 چیزوں کو اختیار کر لیا وہ صوفی ہے، اور ان 3 چیزوں کا مجموعہ اور لزوم یہ تصوف ہے۔ فرمایا حفظ سرہ و اداء فرضہ و صیانت فقرہ، جو راز ہے اس کے اور اللہ کے مابین اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کی جو نعمتیں عطا کی ہیں ساری، وہ اللہ رب العزت کی امانت بھی ہیں، اس کے راز بھی ہیں، ان کی حفاظت کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے شریعت میں جو فرائض و واجبات اس پر لازم کیے ہیں، ان ساروں کو شاندار طریقے سے ادا کرنا، اور اپنی زندگی میں فقر، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، اس فقر کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ کرنا، فرمایا اس کا نام تصوف ہے، اور جو ان 3 چیزوں میں کامیاب ہو جائے وہ صوفی ہے۔ اور حفاظت کس طرح ہو؟ اب 3 چیزوں کی حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں وہ یوں کہ اللہ رب العزت کو اپنی نیت کا قبلہ بنا لے، اور نیت صحیحہ دل کا قبلہ ہو جائے، اور قلب سلیم بدن کا قبلہ ہو جائے، اور بدن جو مطیع اطاعت گزار بدن ہے وہ تمام اعضاء کا قبلہ ہو جائے،
اور اعضاء جو جوارح اعمال صالحہ کا ارتکاب کرنے والے وہ دنیا کا قبلہ بن جائے۔ اس طرح بندہ اپنے سر کی بھی حفاظت کرے گا، فرائض کی بھی ادائیگی کرے گا، اپنے فقر کی بھی حفاظت کرے گا۔ فرماتے ہیں اللہ قبلۃ النیہ، یہ تصوف ہے کہ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس طرح اپنے قبلوں کو درست کرے کہ اللہ قبلۃ النیہ، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جیسے دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کی اصلاح کیسے ہو؟ فرماتے ہیں نیت کی اصلاح تب ہوگی کہ اگر نیت کا قبلہ فقط اللہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو بندہ اپنی نیت کا قبلہ بنا لے۔ تو جس طرح نماز نہیں ہوتی جب تک متوجہ الی القبلہ نہ ہو بندہ، جب تک اس کا چہرہ اور اس کا پورا جسم اپنے قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس طرح اس کی نیت کبھی صحیح نہ ہوگی جب تک اس کی نیت کا قبلہ اللہ کی ذات نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ اس کی نیت کا قبلہ اللہ ہو جائے، اور جب نیت کا قبلہ اللہ ہو گیا تو نیت خالصہ، نیت طیبہ ہو گئی، نیت مبارکہ ہو گئی، نیت مقبولہ ہو گئی۔ تو نیت چونکہ صحیح بن گئی، نیت صحیحہ، تو فرماتے ہیں جب نیت صحیح ہو جائے تو النیت قبلۃ القلب، پھر وہ نیت دل کا قبلہ بن جائے۔ دل اپنی خواہشوں، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں، اپنے رجحانات، اپنے میلانات کا قبلہ اس نیت کو رکھے، ہر کام میں اس نیت کو رکھے جس نیت کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ تو قلب بھی اسی لائن میں، اسی قطار میں سنور گیا، اور فرمایا جب یہ ہو جائے تو قلب سلیم ہو جاتا ہے، وہ قلب منیب ہو جاتا ہے، وہ قلب مشاہد ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن فقط اسی شخص کو نفع نصیب ہوگا، اور وہی شخص نفع آور ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کے حاضر ہوا، سلامتی والا دل لے کے آیا۔ تو اگر نیت صحیحہ دل کا قبلہ بن جائے تو قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا والقلب قبلۃ البدن، جب قلب سلیم ہو جائے اور قلب بھی اپنی نیت کی طرح اللہ کی طرف راغب اور راجع ہو جائے، دل بھی، تو وہ دل سلیم بھی ہوتا ہے اور قلب منیب بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن کا نفع قلب سلیم کے بغیر نہیں ہوگا، کہ اللہ کی طرف منیب انابت سے ہے، کہ جو دل اللہ کی طرف راجع ہوگا وہی اس قرآن کی نصیحت پائے گا، اور اسی کو خشیت نصیب ہوگی، اسی کو ہدایت نصیب ہوگی۔ جو قلب منیب ہوگا، جس قلب میں انابت الی اللہ ہوگی، اسی کو خشیت ملے گی، اسی کو ہدایت ملے گی، اسی کو خشوع و خضوع اور اسی کو تذکر نصیحت نصیب ہوگی۔ تو فرمایا جب قلب ایسا ہو جائے تو وہ بدن کا قبلہ بن جائے۔ اب بدن کا قبلہ کا مطلب ہے کہ بدن چونکہ ظاہری کام کاج کرتا ہے نا، اعمال کرتا ہے، حرکات و سکنات کرتا ہے بدن، اور بدن تابع ہے دل کے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا القلب، یعنی فرمایا کہ یہ پورے جو جوارے ہیں، جسم اعضاء ہیں جسم کے، یہ سلطنت ہے، اور القلب ملکھا، دل اس کا بادشاہ ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ تو چونکہ جسم اور اس کے اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں، تو فرمایا والقلب قبلۃ البدن، جب قلب منیب ہو جائے، اللہ کی طرف راجع ہو جائے، قلب سلیم ہو جائے، تو وہ پورے بدن کا قبلہ بن جائے۔ تو بدن کبھی اللہ کی اطاعت کے خلاف نہیں جا سکتا، اور بدن کے جوارح اس کی اطاعت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور ایسا بدن اور اس کے جوارح، اس کے اعضاء جو اللہ کی اطاعت میں مصروف رہ جائیں اور جن سے معصیت اور گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب ممنوع ہو جائے، ناممکن بن جائے، فرمایا جب بدن کی یہ حالت ہو تو ایسے بدن اور جوارح کو قبلۃ الدنیا بنا لے بندہ، وہ پھر دنیا کا قبلہ بن جائے، یعنی دنیا پھر اس کو فالو کرتی ہے، دنیا اس کو فالو، اس کی مطیع ہو جاتی۔ یہ وجہ ہے کہ پھر وہ صوفی اور وہ اہل اللہ اور صاحب قلب سلیم اور صاحب قلب منیب اور صاحب قلب مشاہدہ، پھر وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا وجود قبلۃ الدنیا ہوتا ہے، یعنی پھر وہ بندہ دنیا کو اپنا قبلہ نہیں بناتا، وہ خود دنیا کا قبلہ بن جاتا ہے، یعنی وہ دنیا کے رخ پہ، دنیا کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ دنیا اس کو فالو کرتی ہے، دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ تو فرمایا اگر یہ حال نصیب ہو جائے تو اس حال کا نام تصوف ہے، اور اس حال کو پا لینے والے کا نام صوفی ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی
ہمارا یہ موضوع اگلی نشست میں پھر جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔